السلام علیکم. خالد عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈسکشن ایکسچینج. ہمیں لائک کیجئے، ہمیں فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز پہ اپنے کامنٹ میں اپنی آراء کا اظہار بھی ضرور کیا کریں. آج 3-4 خبروں پہ بات کرنی ہے اور اس کے اوپر تبصرہ بھی آپ کو دینا ہے. پہلی خبر تو آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے گھن گرج سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پہ بات کرتے ہیں. عمر ایوب خان کو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے. عمر ایوب خان کو کیوں کیا گیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے علی امین گنڈاپور کہ ان کو کیوں نامزد کیا گیا، ان کا تھوڑا سا پرسنل پروفائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. 1-2 خبریں آپ کو اور بھی دے دوں. اون چودھری کی جو نشست تھی جہاں پہ وہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف سرکاری نتائج کے مطابق منتخب ہوئے ہیں، اس کے اوپر اب کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو نشستیں تھیں متنازعہ ان کے اوپر اب کچھ ہلچل ہو رہی ہے. آثار تو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نشستیں ان میں سے پی ٹی آئی کو واپس کی جا سکتی ہیں تاکہ جو احتجاج ہے اس میں کچھ کمی ہو سکے اور شاید کچھ اس سے جو ہے نون لیگ مزید کمزور ہو تو بیلنس آف پاور جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ اگلے 2-4 دنوں میں اسلام آباد کی نشستوں کے اوپر بھی ایسا ہی چل رہا ہے. NA-53 کی بھی بات چل رہی ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ نہ کچھ نشستیں واپس پی ٹی آئی کو لازمی طور پر ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس حکومت میں باضابطہ حصے دار نہیں بن رہی اور وہ صرف 3 بڑے عہدے یا آپ اس میں گورنرز کا بھی شامل کر لیں، صوبائی گورنرز کا، تو وہ ان عہدوں پہ وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو ایسی کمزور حکومت کتنی دیر چل سکتی ہے؟ ابھی تو وہ ابتدا سے ہی ان کی اس حکومت کی کشتی جو ہے وہ ڈاواڈول نظر آ رہی ہے. خاص کر نواز شریف جب انہوں نے یہ طے کیا، پارٹی نے طے کیا یا انہوں نے خود طے کیا کہ وہ اقتدار کے لیے یعنی وزیر اعظم نہیں بنیں گے، تو شہباز شریف صاحب تو اب ظاہر ہے ان کی نون لیگ کے اندر بھی کتنی مضبوط گرفت ہو سکتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی تک جو صورتحال جو جس بیک گراؤنڈ میں ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اتنی مضبوط گرفت پارٹی کے اوپر نہیں ہے جتنی نواز شریف صاحب کی ہو سکتی تھی. لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اچھی موو کی کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامینیٹ کر دیا. تو کسی حد تک وہ جو پارٹی کے اس حصے میں غم و غصہ ہو سکتا تھا جو نواز شریف صاحب کو ہی اپنا اصلی اور واحد لیڈر مانتے ہیں، تو ان کو کسی حد تک کمپنسیٹ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اس حکومت میں نہ شامل ہو کر بھی حکومت بلکہ جو حکومتی الائنس ہے اس کا حصہ کیوں رہے گی؟ میرا خیال ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ یہ جیسا بھی یہ موقع ہے جتنے بھی عرصے کے لیے ان کو میسر آ سکتا ہے یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اپنی گرفت دیگر صوبوں میں پنجاب ہو گیا، KP ہو گیا اور بلوچستان ہو گیا، اس میں مزید مضبوط کرنے کی بھی وہ کوشش کریں گے. علی امین گنڈاپور پر بات کرنے، کیونکہ وہ اہم ایک موضوع ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی گھن گرج کی بھی بات ہو جائے. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسمبلیوں میں وہ تحفظات کے ساتھ شرکت کریں گے. اور ساتھ ایک یہ بھی اشارہ دے دیا جو وہ پڑھ رہے تھے، لکھا ہوا جو بیان تھا ان کا، اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پارلیمانی سیاست سے باہر آ کر عوامی جد و جہد کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. اب یہ مولانا صاحب کا کمال ہے
کہ وہ ایک ہی وقت میں گرم اور ٹھنڈی پھونکے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ایک کمال بلکہ ٹھنڈی یخ قسم کی پھونک ماری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اب نرم گوشہ رکھنے کو آمادہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے جسموں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے دماغوں کے ساتھ ہے۔ بات ٹھیک ہے مولانا صاحب کی، کیونکہ مسئلہ تو واقعی دماغوں کا ہے۔ دماغوں کی خرابی نے ہی تو مولانا صاحب کو آج یہاں پر لا کھڑا کیا کہ وہ اب کسی حکومتی اتحاد کا حصہ ہی بننے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ 3 نشستیں ہیں، 3 یا 4 نشستیں ہیں، اس سے کتنا کچھ وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ان کو بھی پتہ ہے، اور جو دینے والے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہ ان کو حکومت کے اندر کتنا وہ حصہ دے سکتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ لہٰذا مولانا کا تو سیاست کا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ان کو جیسے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے یا سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے اس دفعہ سورج کو گرہن لگا ہے ان کی سیاست کو، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب ہیں بہت غصے میں، کیوں ہیں؟ اس میں انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہیں، انہوں نے مقتدر حلقوں کے اوپر شدید تنقید کی ہے، بلکہ ان کی پریس کانفرنس کی جو ابتدا تھی وہ ہی اس بات سے تھی کہ ان کو ہرایا گیا، اور کس نے ہرایا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے۔ یہ ان کے اپنے گریونسز ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ووٹ تو آپ نے دیا تھا، اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مولانا صاحب کو کتنا ووٹ پڑا اور کتنا ووٹ ان کو ان کے خیال میں نہیں ملا۔ اچھا ناظرین، اب آخر میں آ کے بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں پشتون ہیں، سرائکی بیلٹ سے ہیں۔ سرائکی بیلٹ کا جو کچھ حصہ جو کے پی کے اندر آتا ہے، یعنی کہ ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے ہیں۔ کولاچی جو تحصیل ہے وہ ان کا مین ایریا ہے۔ ان کے والد میجر امین اللہ خان گنڈا پور جنرل مشرف کی کیبنٹ میں منسٹر رہے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے بلکہ یہ 3 بھائی ہیں، تینوں ہی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے جب سیاست شروع کی تو ان کا شروع سے ہی جو وابستگی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی۔ سکولنگ ان کی سینٹ ہیلنز سکول ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوئی، اس کے بعد یہ پشاور چلے گئے۔ اسکواش کے بہت اچھے پلیئر ہیں، اور گومل یونیورسٹی سے یہ گریجویٹ ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے خود بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ این سی اے میں بھی وہ گئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا جو پروفائل ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ ایک تو ان کی پرسنالٹی بڑی سٹرونگ ہے، بہت ہی وجیح انسان ہیں، بہت خوبصورت ان کا ایک جو گیٹ اپ ہے بہت زبردست ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، بڑے خوبصورت بال تو شاید اب ان کے نہیں رہے اتنے لمبے، وہ کٹ چکے تھے۔ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ ایک وقفے کے بعد اپیئر ہوئے تھے تو ان کے بال موجود نہیں تھے، مونچھیں ان کی البتہ بڑی خوبصورتی سے برقرار ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے میری ذاتی بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی پولائٹ انسان ہیں، بہت ہی نرم مزاج انسان ہیں، ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، بڑے اچھے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے وہ لوگوں کو ملتے ہیں۔ خاص کر ایک بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ اس جسامت کا اور اس حلیے کا جو شخص ہے اس کا ہاتھ کتنا سخت، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہاتھ ان کے بڑے سخت ہوں گے، بڑے اس میں اکڑ ہوگی ہاتھوں میں، لیکن بہت ہی نرم اور بڑے ملائم سے ان کے ہاتھ ہیں۔ مجھے بالکل حیرت ہوئی تھی جب میں نے ہاتھ ان سے ملایا تو بالکل ان کی جو فزیکل اپیئرنس ہے اس سے وہ ڈیفرنٹ۔ یہ 2013 میں جب منتخب ہوئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان اسی سیٹ سے، اس دفعہ وہ ایم این اے بھی چونکہ ساتھ ہو گئے ہیں، تو بیسیکلی جس سیٹ سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اسی سیٹ سے وہ پہلے بھی 2013 میں منتخب ہوئے۔ وہ وزیر مال تھے، کے پی کے اندر جو وزارت مال تھی وہ ان کے پاس تھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پٹوار اور اس طرح کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کے پاس تھے۔ شاید اسی لیے پٹواریوں کو اب یہ لفظ چونکہ اتنا معروف ہو چکا ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے،
پٹواریوں کو شاید اسی لیے تکلیف ہے کیونکہ KPK کے اندر پٹوار کے نظام کو انہوں نے بہت بہتر کیا. وہاں رشوت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکا. اسی وجہ سے لوگ جو KPK کے لوگ ہیں وہ اس معاملات سے بہت مطمئن بھی تھے. یہ وزیر مال تھے اور یہ ان کے کریڈٹ کی اوپر یہ بات لازمی جاتی ہے. جہاں آ کے ان کے لیے کچھ مسائل ہوئے وہ دو واقعات تھے. ایک تو وہ مشہور زمانہ شہد کی بوتل والا معاملہ تھا. اس طرح کی ایک بوتل اور بھی برآمد ہوئی تھی, ٹی وی پہ نظر بھی آئی تھی. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے شرجیل میمن کی جو جہاں پہ وہ قید تھے وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا تھا اور وہاں سے بھی کچھ چیزیں برآمد ہوئی تھیں. بعد میں وہ شہد ثابت ہو گیا. اب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, انہوں نے خود وہ مشکوک بوتلیں برآمد کیں اور بعد میں وہ شہد ثابت ہو گیا. تو خیر اب علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی اگر شہد ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا, جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وزیر امور کشمیر جب تھے 2018 والی کیبنٹ کے اندر, تو اس وقت انہوں نے PTI آزاد کشمیر کو ری سٹرکچر کیا تھا اور سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا تھا. یا کم از کم کہا یہ ضرور جاتا ہے کہ انہی کے انفلوئنس کے اوپر سردار تنویر الیاس نہ صرف یہ کہ پارٹی میں آئے بلکہ وہ وزارت عظمیٰ کے بھی حقدار ٹھہرے. بہت شدید قسم کے اعتراضات تھے. مالی معاملات میں بھی کچھ ایسے اشارے ضرور موجود ہیں کہ یہ کہا ضرور جاتا ہے کم از کم کہ انہوں نے کچھ لین دین شاید کر کے تو سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم کی دوڑ میں آگے لے کر آئے. اور شاید جب بعد میں PTI آزاد کشمیر کے اوپر جب برا وقت آیا تو جس سپیڈ سے تنویر الیاس صاحب پارٹی سے الگ ہوئے, اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کم از کم وہ نظریاتی طور پر PTI کا حصہ نہیں بنے تھے. ضرورت تھی, خواہش تھی, وہ بن گئے. اس کے علاوہ تنویر الیاس صاحب کا پارٹی سے الگ ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بہت بڑے بزنس سٹیکس ہیں ان کے یہاں پہ پاکستان کے اندر, ملک بھر میں, خاص کر اسلام آباد کے اندر سینٹورس کے حوالے سے سبھی جانتے ہیں کہ اس کے وہ ون آف دی اونرز ہیں. تو ایسا بندہ کمپرومائز ہو ہی جاتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اگر وہ فوری طور پہ ہی پارٹی سے الگ ہو گئے تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. بزنس مین کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو اصل میں اپنے سرمایے کی تحفظ کی ہی خواہش ہوتی ہے. ناظرین, خبریں آپ کو اور تبصرے آپ کو روز ملتے رہیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ انٹرویوز بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں. ایک کوشش ہماری ہے کہ کچھ جو ایسے امیدواران ہیں جن کے بہت ہی مشکوک قسم کے رزلٹس آئے ہیں جن حلقوں میں, ان امیدواران سے بھی ہم بات کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو نہ صرف یہ کہ لائک کیا کریں بلکہ اپنی کامنٹس میں بھی اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.